ڈاکٹر صاحب بس سب سے پہلے تو جیسے شاہ صاحب نے ڈیفائن کیا کہ اس وقت اگر پاکستان کی بھی بات کی جائے، مساجد میں درس ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن دینی تعلیمات اتنی زیادہ پھیلانے کے باوجود ہم وہ سوسائٹی میں چینج کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں پاکستان میں؟ جبکہ آپ باہر جیسے آپ ٹریول کرتی ہوں گی، شاہ صاحب کی طرح آپ بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر، وہاں پر آپ کو کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر شاید ایمان زیادہ مضبوط ہے اور عملی طور پر لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر عبیرہ، ایسا ہے کہ یہ ٹرو ہے جو شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی میں وہ چینج نہیں ہے، اور میرے نزدیک بھی مطلب میری زندگی میں سب سے بڑا جو فوکس آف اٹینشن تھا وہ یہی کہ چینج کیوں نہیں آتی، اور ہمارے پاس تبدیلی لانے کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ کا اسوہ موجود ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے تبدیلی کے، ہم کتنے سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیلی، لاکھوں لوگ بدلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جب یہ دین بھیجا اس وقت تو تبدیلی اتنے بڑے پیمانے پہ آئی کہ وہ یعنی افراد جن کے اندر چینج کا سوچا نہیں جا سکتا تھا، بدو اور جو ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ تھا، تو ریجڈ مائنڈ سیٹ بھی تبدیل ہوا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بیٹیوں کو رحمت سمجھنے لگے، اور وہ جو قتل و غارت گری کے عادی تھے وہاں پر کیسے امن قائم ہوا، اور کس طرح سے شراب نوشی کے عادی شراب گلیوں میں بہانے کے لیے مجبور ہو گئے، تو اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ تو ہے اس دین کے اندر کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ بات یہ کہ یہاں تبدیلی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی پلان ہوتی ہیں، ایک مشن ہوتا ہے، کسی ویژن کے تحت کسی کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہماری چاہے ریلیجس ایجوکیشن ہے چاہے جنرل ایجوکیشن ہے، جنرل ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز اینڈ آبجیکٹیوز دیکھیں تو اچھا انسان بنانا، سول انسان بنانا اس کا مقصد نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری ریلیجس ایجوکیشن کا یہ مقصد ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کیونکہ میری سٹڈی رہی ہے، میں نے ایم فل کی ایک سٹڈی کی ہے باقاعدہ ہمارے دینی مدارس پر، کہ وہاں کریکٹر بلڈنگ کا کام کس طرح سے ہوتا ہے، کردار سازی کا، تو میں بڑی یعنی معذرت کے ساتھ ہمبلی یہ بات کہنا چاہتی ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کام کرنے کا، اور یہ ہے کہ میں اس چیز کو کبھی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی کسی کے لیے کوئی ایسا پوائنٹ بنے جہاں سے کوئی ہرٹ ہو جائے، اور میرے لیے بڑے قابل احترام ہے وہ سارے علماء کرام اور مبلغین جو یہ کام کرتے ہیں، اور میں انہیں سلیوٹ بھی پیش کرنا چاہتی ہوں ان کی خدمات کی وجہ سے، لیکن ریسرچ کے جو ریزلٹس تھے وہ بڑے ہاربل تھے۔ اچھا جی۔ اور یہ ریسرچ جو ہے پاکستان کے تمام فرقوں کے مدارس پر کی گئی، جس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی شامل تھے، اور مجھے یعنی بنیادی طور پر النور کی بنیاد بھی اسی ریسرچ کے بعد رکھی گئی، کیونکہ میں تو یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، میرے تو یعنی زندگی میں یہ پلان نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اس پیمانے پہ آ کے کام کروں گی۔ پرسنلی میں قرآن پڑھاتی تھی، میں جو میرے پاس تھا علم میں اسے بانٹنے کی کوشش ضرور کرتی تھی، لیکن یوں یہ ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی آرگنائزڈ وے میں سامنے لے کے آئیں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے مدارس کا کریکلم جو ہے وہ کئی 100 سال پہلے ترتیب دیا گیا، بڑے معزز لوگ تھے جنہوں نے ترتیب دیا، لیکن جب میں نے اسے اسٹڈی کیا، پاکستان کے اوقاف نے مدارس کے سلیبس کو شائع بھی کیا، ایک ڈائریکٹری اس کی جو بنی، میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا، تو اس میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اختلافی مسائل پہ 8 سال اگر لگائے جاتے، میں معذرت چاہتی ہوں، میں جو بات کرنا چاہتی ہوں، میں پھر وہی کہنا چاہوں گی کہ میری وہ ہستی نہیں ہے کہ میں یہ بات کر سکوں، لیکن ایکچولی یہ بات ہے، فیکٹ ہے کہ لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، لوگ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید، پورے کا پورا قرآن کسی مدرسے کے نصاب میں شامل نہیں ہے، یعنی سب سے اہم کتاب اللہ کی کتاب کسی بھی مدرسے کے نصاب میں شامل، آپ اسے ڈائریکٹریز کھول کر دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ طور پر ان کا کریکلم۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیث جب پڑھائی جاتی ہے، کہیں تو نسبتاً بہتر پڑھائی جاتی ہے، لیکن دورہ حدیث ہوتا ہے۔ دورہ حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ جب گرامر سکھا دی ہے، لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا سیکھ لیا، تو وہ اسے صرف یعنی پڑھتے ہیں، پڑھ کر دہرائی جاتی ہے. نارملی حدیث کو بھی جس طرح سے پڑھانے کا حق ہے کم جگہوں پر پڑھائی جاتی ہے، بالکل ایسے اور صرف ایک نا ریوائز کروا دیا جاتا ہے کہ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں، زیر زبر کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ استعداد ضرور پیدا ہوتی ہے کہ زیر زبر کے بغیر پڑھ لیں، لیکن فقہی اختلافات پر بہت بات ہوتی ہے. تو ہمارے اس کریکلم کے حوالے سے بھی اپنی جگہ چیلنج موجود ہے. تو اس میں چونکہ گنجائش نہیں تھی، نہ ہماری جنرل ایجوکیشن میں، نہ ہماری پروفیشنل ایجوکیشن میں، نہ ہماری ریلیجس ایجوکیشن میں، تو جب آپ کے گولز میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ بات ہے. نمبر دو یہ بات ہے کہ یعنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو رزلٹ ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی میں ملائیشیا گئی تھی پچھلے دنوں میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ مساجد ان کی آباد ہیں، بچے ان کے، بڑے ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی تعلیم میں وہ چیز نظر نہیں آتی، سب کا ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مسلک کو فالو کرتے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کا احترام نہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں جو چیز اختلافی ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، صحیح. اور جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ کھو جاتی ہیں، بالکل وہ صحیح. پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر تو لوگوں کی آپس میں جو نوک جھونک ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، تو وہ بھی کافی یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر آبجیکٹیو بنائیں گے، اگر اس سے گول بنائیں گے تو تبدیلی ضرور آئے گی. صحیح جی. اور ہمارا دین تو ہے ہی تبدیلی کا، صحیح جی. اور چینج ڈیفیکلٹ نہیں ہے، صحیح جی. لیکن ہمیں اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کا جائزہ لینا ہوگا ہر سطح پر. بالکل ٹھیک.